تو جو ووٹر آپ کے حق میں چند نکل رہے ہوں گے وہ گھر سے کیوں نکلے گا جب اس کی جماعت کہہ رہی ہے کہ میں ہار گیا ہوں، اس کی جماعت کہہ رہی ہے کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں صبح 9:30 بجے، تو وہ ووٹر کیوں نکلے گا؟ آپ نے تو اس ووٹر کی بھی تذلیل کی ہے۔ پھر 10:30 بجے پریس ٹاک آ گئی ہم ہار گئے۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، LA31 کہا کہ جی گولی لگنے سے ہمارا کارکن شہید ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ گولی کی سیاست، یہ ووٹ پہ ڈاکے ڈالنے کی سیاست، یہ ہماری جیسی جماعتوں کو زیب نہیں دیتی۔ اور جو جس بات کا آپ کو پتہ ہے، یہ پتہ ہے بلاول بھٹو صاحب کو، یہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ وہ جو ڈیتھ افسوسناک واقعہ ہوا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دو گروہوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے۔ اور وہاں کوئی 68-70 ایئرز کے بزرگ تھے، ان کا ہارٹ فیل ہوا، وہ چھڑوا رہے تھے دونوں کے درمیان جو اسکفل ہو رہا تھا، ان کا ہارٹ فیل ہوا، ان کو گولی نہیں لگی۔ ان کے لواحقین ابھی ان کو گھر لے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ہم نہیں کرائیں گے کیونکہ ان کو گولی نہیں لگی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کارکن مارا گیا، مسلم لیگ نون نے گولیاں چلا دیں، وہ ڈیتھ ہو گئی ہماری، اس لیے وہاں دھاندلی ہو گئی، وہاں الیکشن جو ہے وہ سبوٹاج ہو گیا، یہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کی پوری زندگیاں اس سیاست میں، اس جمہوری عمل کے لیے، اس کے توازن کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، اس کی تقویت کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں، آپ لوگوں نے شہادتیں دی ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ دن دیکھنے کے لیے شہادت نہیں دی تھی۔ یہ آپ دیکھیں، رونے سے، گریبان پکڑنے سے، دھمکیاں دینے سے، الزام لگانے سے الیکشن جیتے جاتے ہیں۔ الیکشن ہمت سے جیتے جاتے ہیں، الیکشن ووٹر کو ووٹر باہر لا کر الیکشن ووٹ باکس میں ڈالنے سے جیتے جاتے ہیں۔ الیکشن جو ہیں وہ تو الیکشن لڑنا پڑتا ہے۔ الیکشن لڑے بغیر دو ٹیبل رکھ کے، کرسیاں رکھ کے، پریس ٹاک کر کے آپ کہیں گے جی دھاندلی ہو گئی، الزام لگے صبح 9:30 بجے، اور پھر آپ کہیں گے گولیاں چل گئی ہیں، جب گولی سے وفات جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ گولی سے ہوئی نہیں ہے۔ آپ گولیوں کے اوپر سیاست کریں گے؟ آپ گولیاں اس طرح کی جھوٹی جو فیک باتیں پھیلا کر آپ جمہوری عمل کو سبوٹاج کریں گے؟ آپ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے۔ اور آج آپ دیکھیں، یہ پنڈی دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں، گجرانوالہ دیکھ لیں، پورا پنجاب دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ ووٹر نکلا ہے، کس طرح مسلم لیگ نون کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا پاکستان اور آزاد کشمیر کی۔ ظفرآباد دیکھیں، آپ آزاد کشمیر کے حلقے دیکھیں، جہاں الیکشن کہہ رہے ہیں ہار گئے ہیں، جہاں کہہ رہے ہیں گولیاں چلی ہیں اور مشتاق شاہ صاحب کے جو علاقہ تھا، مطلب آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کو سب معلوم ہے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ کو سب معلوم ہے آپ الیکشن ہار گئے ہیں، آپ کو سب معلوم ہے کہ عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا۔ دیکھو کون آیا۔ ایک منٹ۔ اب آپ نے یہ بھی، میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، رونے سے پہلے، یہ الزام تراشی سے پہلے پتا کریں کہ کہیں سندھ میں رونا نہ پڑ جائے اگلے الیکشن میں، کیونکہ وہاں آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرح، مریم نواز شریف کی طرح کا وزیر اعلیٰ چاہیے۔ وہاں پتا کریں کہ کل کو رونا نہ پڑ جائے، تو وہاں پھر کیسے دھاندلی ہوگی؟ 17-18 سال ایک کنٹینیوٹی کی حکومت اگر کسی پارٹی کے پاس رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں رہی ہے۔